ہوا ہے کہ وہ کہتے ہیں صرف قرآن کافی ہے. اب ان سے پوچھو صرف قرآن کافی ہے؟ قرآن تو کہتے ہیں ہاتھ کاٹو، کہاں سے کاٹے؟ اور کتنا چوری ہو تو کاٹے. چور کتنا چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے. یہ ساری باتیں کہاں ہیں؟ حدیث مبارکہ میں. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک وإن كانت واحدة فلها النصف. فرمایا وراثت سمجھائی، میراث ترکہ، فوت ہونے والی کی جزا سمجھائی. جس کی ایک بیٹی ہے، سادہ بات آخری بات آپ کو سناتا ہوں اسی آیت میں جو فیصلہ ہے، تاکہ آپ کو علم حدیث کا فہم آئے کہ قرآن کہتا ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. فوت ہونے والے کی اگر ایک بیٹی ہے، کوئی بیٹا نہیں ہے اور کوئی بیٹی نہیں ہے، بیوہ نہیں ہے، کوئی اور وارث نہیں ہے، تو وہ اپنی باپ کی آدھی جائیداد کی وارث ہوگی. اب مسئلہ ہے ایک لقمہ بھی آدمی حرام کا کھائے تو کتنی دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی؟ اللہ اکبر. اب آپ فیصلہ کریں آدھی جائیداد اس. قرآن خاموش ہے. مسئلہ آدھی جائیداد کا، ایک لقمے کا نہیں ہے، آدھی وراثت کا ہے. اور وہ آدھی وراثت کا مسئلہ کہاں حل ہے؟ حدیث میں. قرآن خاموش ہے. آپ جاؤ پوچھو دنیا میں جتنے بھی لوگ اللہ پر موجود ہیں اہل علم کے پاس جاؤ اور یہ کہو کہ ایک طالب علم مرکز توحید ڈیرہ غازی خان سے آیا اور آ کر ہمیں یہ بیان سنایا ہے اس نے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. اگر وارث ایک بیٹی ہے تو وہ آدھی جائیداد کی وارث ہے، باقی آدھی جائیداد کدھر جائے گی؟ یہ قرآن خاموش ہے. قرآن کے ساتھ حدیث کو نہیں مانو گے، نہ عدل پورا ہوگا، نہ انصاف پورا ہوگا، نہ قانون پورا ہوگا، نہ نظام پورا چل سکتا ہے، اور نہ آدمی اللہ کے غضب و عذاب سے بچ سکتا ہے. وہ کتنی عذاب، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان قوموں پہ آیا جن نے رسول کی بات نہیں مانی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى. واضح اعلان ہے. آپ دیکھیں قرآن کو، اور آپ نے فرعون کی لاش بھی مصر میں دیکھی ہے اور مختلف انداز میں آپ کو اس کی تصویریں بھی دکھائی جاتی ہیں. فرعون کی قوم بھی تباہ ہوئی ہے. اسی کی تباہی کو مثال آپ سمجھ کر رسول کی بات کا انکار نہ کریں، ورنہ قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى. پہلے لوگ ہلاک ہو گئے، فرعون اور فرعون کی قوم تباہ ہو برباد ہوئی، اور بعد میں اللہ نے تورات نازل فرمائی. اب کتاب تو آئی بعد میں. فرعون اور فرعون کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کا، حدیث کا، فیصلے کا انکار کیا. رسول کے بات نہ ماننے کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے. میں سمجھتا ہوں جتنی آج ہمارے اوپر عذاب آ رہے ہیں، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں اور دکھ ہیں، ایک سے دوسری بیماری، دوسری سے تیسری پریشانی، اگر ان تمام پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن و سنت کو، کتاب و قرآن و حدیث کو اپنی زندگی کا زیور بناؤ، تاکہ زندگی کے ہر معاملے میں اللہ ہمارے اوپر راضی ہو، ہمارا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو. اگر یہ نہیں سمجھو گے تو پھر اس طرح سمجھو کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کتنی باتیں سمجھائی ہیں جو اللہ تعالیٰ اس طرح اعلان فرما رہا ہے کہ اگر حدیث رسول کو نہ مانا جائے تو پھر قرآن سمجھ نہیں آتا. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کام علم لوگوں کے پاس حدیث لے کر آ جاتے ہیں، یہ سمجھاؤ جی یہ حدیث کیسے ہے. ایک آدمی حدیث کا انکار کر رہا تھا، میں نے اس کے سامنے یہ بات پیش کی رب المشرق والمغرب
رب المشرقین والمغربین رب المشارق والمغارب. ترجمہ تو آپ پہلے سے سمجھ رہے ہیں. قرآن مختلف باتیں کو بتا رہا ہے رب. میں نے کہا یہ قرآن کی بات آپ کے فہم میں نہ ہے، اس کا مقصد ہے قرآن کا انکار کر دو گے تو آدمی کافر بن جائے گا. جس طرح قرآن کی بات ہے اور اس کے انداز مختلف ہیں، اب اس کا جو بھی انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس کو سمجھنے کے لیے کم از کم آدمی کو چاہیے وہ قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی کا زیور بنائے. اور دین میں خاص کر اللہ تعالی نے جو بات سمجھائی ہے وہ آسان، دین آسان ہے، قرآن آسان ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آؤ. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فیصلہ رسول کا، رسول کی بات سے اوپر کسی کی بات نہ مانو. اللہ تعالی نے جو عظمت بنائی ہے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے. محمد صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا میں آئے ہیں، آپ کو اللہ تعالی نے جس طرح قرآن سے نوازا ہے اسی طرح آپ کو اللہ تعالی نے حدیث دی ہے. اور حدیث کیسی آئی ہے کہ دنیا والوں کو سمجھایا کہ لوگوں حدیث رسول کو نہیں مانو گے تو تم اس دنیا میں دیکھو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ. یہ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے. اللہ تعالی نے مجھے قرآن دیا ہے اور قرآن کی مثل اور کیا دیا ہے؟ حدیث دی ہے. اس پر اتنی دلائل ہیں. اس کے علاوہ اگر اور بھی مثالیں قرآن سے حدیث سے آپ کے سامنے پیش کروں تو کافی وقت درکار ہے. لیکن میری تمام بھائیوں سے یہ درخواست ہے جس طرح آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، شان کو، مقام کو، عزت کو، احترام کو بلند و بالا سمجھتے ہیں، اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کو بھی آخری فیصلہ سمجھیں. اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی کی دعوت ہم پاکستان میں بھی، یہاں الحمدللہ مملکہ سعودی عرب میں بھی ہم شکر گزار ہیں. مکتب تعاونی جالیات دعوت والارشاد انیسا کے منتظمین کے اور اپنے برادر فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الماجد صاحب کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے جس نے آپ کے ساتھ ملاقات کا مجھے یہ موقع دیا ہے. اور میں اپنے دل کی بات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ لوگ کتنے سادہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات پہ صحیح حدیث کا انکار کرتے ہیں. تو میرے بھائیوں دیکھو، حدیث وہ ہے جس کی سند موجود ہے، اسماء و رجال موجود ہے، تحقیق موجود ہے. لوگوں نے جو اپنی مرضی کے فقہاء کی باتیں بنائی ہیں ان کی تو سند بھی نہیں ہے. جس کی سند موجود ہے اس کا انکار کرتے ہیں اور جس کی سند نہیں ہے اس کے کہتے ہیں ہم نہیں، ہم تو تابع ہیں. ہم نے کلمہ پڑھا ہے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا. اب آخری باتیں سنیں اور آپ خود فیصلہ کریں. ہم پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث میں ہے. کہاں ہے؟ اس کے وہی راوی ہیں جن کو اللہ اکبر احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اور دیگر جو محدثین ہیں، ائمہ دین ہیں، ان کو اللہ ان کے اوپر فتویٰ ڈالنے والے، فتوے لگانے والے پہلے اپنا کلمہ الگ ثابت کریں گے نا. ایک آدمی کو ہم نے کہا پہلے اپنا کلمہ الگ اپنی سند سے ثابت کر. ہمارے تو محدثین کو تو مانتا نہیں ہے نا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کہاں ہے؟ حدیث میں ہے. آزان ثابت کر اپنی. وہ خاموش ہو گیا. دوسرے لوگوں نے کہا بھائی تو حدیث کا انکار کرتا تھا، اب یہ جو دعوت آپ کو دے رہے ہیں آزان ثابت کرو. آزان تو قرآن میں نہیں ہے. آزان کہاں ہے بھائی؟ کلمہ شہادت کہاں ہے؟ اب حدیث کو جو نہ مانے گا نہ اس کو کلمے کا پتہ چلے گا نہ آزان کا پتہ چلے گا. اب آگے دیکھیں، قرآن حکم پیش کر رہا ہے
قرآن حکم دے رہا ہے، وہ کیا حکم ہے کہ قربانی کرو، نماز پڑھو. قل ان صلاتی و نسکی. اب نماز کا حکم تو ہے قرآن میں، طریقہ کہاں ہے؟ کتنی فرض ہیں؟ 5. اور 5 فرضوں میں 5 نمازیں جو فرض ہیں ان کی کتنی رکعتیں ہیں، کتنی سجدے ہیں، اور کس طرح ان کی ادائیگی ہے، کس طرح قیام کرنا ہے، کس طرح رکوع کرنا ہے، پورا پریکٹیکل طریقہ کہاں ہے؟ حدیث میں. وہ آدمی مسلمان ہی نہیں رہے گا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا جو آدمی حدیث رسول کا انکار کرے گا. جس طرح نماز کا حکم قرآن میں ہے اور طریقہ کہاں ہے؟ حدیث رسول میں. اسی طرح آپ دیکھیں قربانی کا طریقہ. ایک آیا آنے والا، السلام علیکم کہا آپ کو، آپ نے وعلیکم السلام علیکم السلام جواب دیا. آپ کے سلام کے بعد وہ جا کر نماز پڑھتا ہے. نماز میں وہ طریقہ رسول کے مطابق نہیں پڑھتا، پھر آ کر سلام کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں جاؤ اٹھ کر نماز پڑھو. پھر آپ نے فرمایا 3 بار فرمایا، 3 بار اس نے نماز پڑھی. تیسری بار جب فرمانے لگے تو وہ کہنے لگا مجھے طریقہ سمجھا دو. اب طریقہ نماز کا کون سمجھائے گا؟ رسول صلی اللہ تعالی وسلم. اللہ تعالی نے رسولوں کو طریقہ سمجھایا ہے. مناسک کے عبادت، مناسک کے حج اور مناسک کے اللہ تعالی کی بندگی وہ کون سمجھا رہا ہے؟ اللہ تعالی. خود رسول جو فرما رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا. مناسک کون سکھا رہا ہے؟ مناسک کی عبادت رسول سمجھا رہا ہے. عبادت اللہ کی ہے، طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے گا تو پھر عبادت بنے گی. صلو کما رأیتمونی اصلی. اس لیے آپ نے صحابہ کو حکم دیا جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اس طرح نماز پڑھو. پھر آپ قربانی کرنے والا عید کی نماز سے پہلے قربانی کرتا ہے، لیکن قربانی کا حکم تو ہے قرآن میں، لیکن طریقہ کون سمجھائے گا؟ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ٹھیک ہے، یہ عام فام بات آپ کے ذہن میں اسی لیے میں پیش کر رہا ہوں تاکہ میرا فرض منصب پورا ہو. کل اللہ نے یہ نہ پوچھے یہ لوگ واز کو سنتے رہے، باقی انداز بیان، باقی باتیں وہ تو اللہ کے فضل سے. مجھے بھی معلوم ہے آپ کیا پسند کرتے ہیں، آپ کو کیا سنانا چاہیے، لیکن یہ عقیدے کی باتیں میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسی لیے پیش کی ہیں کہ آپ زکوٰۃ دیں گے، لیکن زکوٰۃ کی تقسیم کہاں ہے، طریقہ کار کہاں ہے؟ پورا وہ قرآن میں حکم ہے اور اس کا طریقہ دیکھیں. آپ قرآن اعلان کر رہا ہے اذا نودی للصلاۃ. اذان کا حکم تو ہے قرآن میں، لیکن اذان کدھر ہے؟ حدیث رسول میں ہے. اسی لیے جتنی میرے بھائی تشریف فرما ہو